جو عبادت سمجھتا ہے وہ صلوات عبادت سمجھ کے ادا کرے۔ اللہ ذکر کی روحانیت میں اضافے کی نیت سے ایک مرتبہ پوری قوت اور طاقت سے درود پڑھ دیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش پہ، اس مقدس مقام پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ برادر عزیز واجب الاحترام جناب محمد علی میر صاحب کا، ان کے بھائیوں کا یہ انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی دعا مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے، میں نوکری کا آواز کروں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، حاضری کی نیت سے آیا ہوں، بانی کی حیثیت سے ہوں، میزبان کی حیثیت سے ہوں۔ مولا میرے بھائی کی زندگی دراز کرے، میر صاحب کی، جنہوں نے وعدے کے مطابق میری تاخیر کے باوجود مجھے آتے ہی منبر پہ پڑھوا دیا۔ مجھ سے پہلے بڑی ہستیاں پڑھ چکی اور میرے بعد بھی ماشاءاللہ قابل احترام اور نامور ہستیاں موجود ہیں۔ بس دو چار فکرے فضائل آل محمد کے، اور وقت بچا تو ایک فکرہ مصائب آل محمد کا۔ اگر پریشان نہ ہو تو میں پہلا فکرہ عرض کروں۔ پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن اب میں اسی سلسلے کو ہی رواں کر رہا ہوں جو سلسلہ ابھی قاضی صاحب نے جہاں پہ منقطع کیا ہے، وہیں سے میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ آقا کو محتاج نہ کرے، ہوگی نوکری ہوگی۔ شاہد بھائی مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ہوگی جی، نوکری ہوگی۔ میرے لیے اتنی عزت تو گرشا جی بڑی ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ لازمی کر دے سکتے جی بیٹا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، لازمی مولا زندگی دراز کر۔ بس آپ کی توجہ چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے جی۔ 71 نے جنگ لڑی، علی اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ آصف شاہ جی مولا آپ کو آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تک مجلس رہنی ہے اور کس کس نے کتنے کتنے بڑے فکرے پڑھنے ہیں۔ بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا فکرہ میں اپنے قد سے بھی بڑا کہنے لگا ہوں۔ کل اس وقت تک بیٹھ کے داد دیتے رہو، پھر بھی فکرہ اگر بڑا محسوس ہو دل میں تو بولیے گا ویسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، اتنی بڑی ہستی ہے علی اصغر، یہ پہلی اور آخری ہستی ہے۔ جب کائنات میں علی اصغر آئے زمین پر تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ ہر بندہ نہیں بولتا، مولا زندگی کرے یار۔ اٹھے ہوئے ہاتھ
محتاج نہ ہوں، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مرشد دعا کری، بسم اللہ جی، مولا آباد و شاد رکھے۔ حق ادا ہو گیا جی۔ بادشاہ نے منہ چوم کے فرمایا بس، یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ اتنی توجہ، اتنی داد، وہ بھی مجھ جیسے امام حسین کے بہت چھوٹے نوکر کے لیے دل چاہ رہا ہے 4 سطریں پڑھوں جو میں نے کربلا بادشاہ سے خیرات مانگی۔ اب جو کربلا سے خیرات ملے گی وہ کیسی ہوگی؟ میں نے مقام شہزادہ علی اصغر پہ بیٹھ کے خیرات مانگی کہ آپ باب الحوائج ہیں، اپنی فضیلت کی 4 سطریں وہ دیں جو جہاں پڑھوں وہاں سے دعا بھی مل جائے، داد بھی مل جائے، اور زندگی بھر اگر شکریہ ادا کروں شکریہ کم بڑھ جائے اور سطریں بڑی نظر آئیں۔ وہ 4 سطریں سنیے، آگے آپ کا موڈ ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ یہی سلام کر دوں گا۔ کیا مقام ہے علی اصغر کا، کیا رتبہ ہے علی اصغر کا، کیا میں بیان کر سکتا ہوں؟ قوت گویائی کم ہے، رتبہ بڑا ہے، 4 سطریں دل پہ لکھنے کے لائق ہیں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ مولا ہمت دینا، میں پڑھ سکتا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ بھائی اللہ دعا کیجئے، میں اپنی قد سے بڑے، شاید بھائی مصرے پڑھنے لگا، تو ایک قطرہ ہے انما کا، میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہے۔ میں لڑ کے داد لینے والا ذاکر نہیں، میں صرف نوکری دیتا ہوں بادشاہوں، جو حصہ مل جائے پہ میں اسی پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت ہی چنے ہوئے عزادار تشریف فرما ہے، کافی چہرے جانے پہچانے جن کے نام بھی مجھے یاد ہیں، لیکن نام لوں گا تو وقت بڑا گزر جائے گا۔ 4 سطریں دل پہ لکھنے کے لائق ہوں تو بولیے گا ورنہ چھٹی دیتا ہوں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ مولا پر دیتا نا جی پر، تو میں پرواز کر کے مصرے پڑھتا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کیوں کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ بولیں گے تو دکھ بڑا ہوگا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ میں کہا مجھے مولا پر دیتا، میں چوتھا مصرع پرواز کر کے پڑھتا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے چہروں پر مودت کے کتنے پھول نظر آتے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کیوں کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ مقام کیا ہے؟ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہ تیری معصوم خامشی بھی اذان اکبر۔ سلام بسم اللہ، بسم اللہ، مولا زندگی کرے، امام حسین آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی، سید مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی، پہلے انہوں بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ دا سفر آندہ پیسے پرسا سویر ناز مولا آباد و شاد رکھے۔ مولا بھراد درجات اضافہ کرے، زبان باطل کو بند کر کے داد جتنی ملنی چاہیے تھی شاید وہ اس لیے نہیں ملی چونکہ بڑا ذاکر آ رہا ہوں نا جی، تو مجمع کی توجہ اس کی طرف ہے، بھائی بھی ہے اور پھر بہت بڑا۔ بسم اللہ جی، اللہ زندگی کرے، امام حسین آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جناب محمد عباس رضوی صاحب، میرا چند پہلے فون کر کے ذمہ لاوے ہے نا جی، اے نا کہ 19 رمضان ہے نا جی، ہاں جی 19 رمضان بڑی معروف جگہ بابو صاحب، میں بسم اللہ کرا ساری توجہ بڑی توڑے والے پاس، بسم اللہ 19 رمضان بابو صاحب لاہور، کافی ذاکر پڑھنے والے ہوں گے جن میں سے یہاں بھی کافی موجود ہے۔ قبلہ میرا تو سارا مولا آباد شاہد محمد عباس رضوی صاحب، بہت پیارے بھائی، بہت اعلیٰ شاعر، بہت اعلیٰ خطیب،
اب میں آپ کی توجہ دوبارہ حاصل کر لوں. بہت پرانے شاعر کے 2 مصرے ہیں، پوری شاعری میں قربان بھی کر دوں تو حق ادا نہ ہو. جو ہاتھ زندگی میں ذکر میں بلند نہیں ہو سکا، اگر وہ بھی بلند ہوتا نظر آئے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا. مصرے 2 ہیں اور 2000 کتابوں کے برابر وزن ہے. انہوں نے لکھا اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. ذکر سنا کرو یار، مولا تمہیں آباد رکھے. ذکر کے لیے بولا کرو، ذکر میں بولنا عزت ہے. اصغر نے لڑائی کے اصغر نے لڑائی، بسم اللہ مولا زندگی یا علی یا علی. 2 مصرے ہیں بادشاہوں نے مجھے عطا کیے ہیں. شہزادے کی ایک صفت ہے جو کائنات میں شہزادے کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں. اچھا کچھ فکرے آپ ایسے بڑے سرسری سن لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا پوری کائنات میں شہزادے کے علاوہ یہ صفت کسی کے حصے میں نہیں آئی. چاہے کوئی امام ہے، چاہے معصوم ہے، چاہے ولی ہے، چاہے پیغمبر ہے، چاہے نبی ہے، چاہے اولو العزم پیغمبر کیوں نہ، صرف شہزادے کے پاس. پڑھنے 2 مصرے ہیں، انہی میں وہ بیان کرنا ہے. مرضی بسم اللہ جی. بے شمار حضور بڑی مہربانی. 2 مصرے رضوی صاحب بڑے شاعر ہیں آپ، شاید بھائی آپ بھی شاعر. 2 مصرے شہزادے کی صفت ہے جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں. وہ میں 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. جڑا سر سندا ہے نا جی، وہ کدی کدی شاعری سن لوے. کچھ بھی نہیں ہوندا خدا دی قسم، کچھ بھی نہیں ہوندا شاعر نو داد دین دے بعد. کوئی تکلیف کوئی پرابلم نہیں جی. سر بھی سنو جی، اسی نال اسی آپ بھی داد دینے شروع. کدی کدی شعر سنو. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. وجہ کیا ہے؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. مولا ہمت دے. خیرات تیرے دربار کی ہے، ضائع ہو تو دکھ بڑا ہوتا ہے. 4 شعر پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے یہ سمجھ جائے. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. ہنس کر جو در بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر. میں نے کراچی میں 2 مصرے پڑھے، منبر سے کبھی جھوٹ بولا نہیں. انڈیا کا ایک بزرگ تھا، میرا ماتھا چون کے اس نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا. اتنے بڑے مصرے بادشاہوں نے تجھے عطا کی. اتنے بڑے اجتماع میں اتنے چنے ہوئے عزاداروں میں مصرے پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر. میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. ہنس کر جو در بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ، سر اٹھائیے گا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر. مقام کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار. باطل کے لیے راہ کی، بسم اللہ. مولا آباد رکھ. امام سے نستہ دے. خرید لیا آپ نے مجھے، میری حیثیت سے بڑھ کے نواز دی. حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا. بڑے ذاکرہ نہ بڑا مسئلہ. جناب جعفر جتوئی صاحب، دنیا کی نامور ہستی، ماشاءاللہ فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے، سب نے مڑ کے دیکھنا ہی انہیں. میں تو مسکین جی پڑھا. میں بسم اللہ.
میری زندگی ہو ماشاءاللہ موت کی توجی میں. اسی میں منت کریں. ہاں جی بالکل میں پڑھ. میں ایک خیال اور سنانا ہے اور دعا کر رہا ہوں. ذاکر بڑے آ گئے, میری ڈیوٹی ہو گئی. تصور اور تصویر میں بڑا فرق ہوتا ہے. خواب اور تعبیر جتنا فرق ہے تصور اور تصویر میں. مولا کی قسم, جس نے 9 لاکھ کے لشکر کو نا 4 قدم پیچھے ہٹایا, لشکر پریشان تھا اور معصوم مطمئن تھا. تیری زندگی ہو گئی. اچھا, ہر لفظ کی داد نہیں چاہیے ہوتی, لیکن جس لفظ پہ چاہیے ہوتی ہے وہاں خاموشی بھی نہیں چاہیے ہوتی. سر بڑا سوکھا ہے مومن ہے جی, تے داد بڑی اوکھے دیں دے ہو, پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے. جرت کا تصور نہیں, تصویر ہے اصغر. پڑھ لیا میں نے, اتنا ہی پڑھنا تھا. نوکری دینی ہے کہیں جا پہ, بس میں نے وہ میزبانی کرنی تھی, میزبان ہوں یہاں. مولا کی قسم خوش آمد نہیں کر رہا میر بھائی کی, بالکل بھائیوں والا رشتہ ہے. بس ایک شعر پڑھنا ہے, وہ پیغام ہے, وہ پہنچ. بسم اللہ, مولا زندگی کرے. جرت کا تصور نہیں, تصویر ہے اصغر. ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر. معراج اذاں نعرہ تکبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تصویر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے, ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا. کربلا سے شام تک ہر ماں سو جاتی تھی. میں بسم اللہ کرا سید مولا زندگی. صرف 2 فکر تبرکن سنیے, بس سلام پیش کر. تو گرشانی بڑے گھر کے آپ فرد ہیں اور بڑا عزادار گھرانہ ہے آپ کا. علمدار کربلا مجلس بہت مشہور ہے. مولا میرے بھائی کی زندگی دراز کرے. جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں میرے بالکل بھائی ہیں, مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. ہر ماں سو جاتی تھی, آدھی رات کو اٹھتی تھی اہل اصغر کی ماں. پتہ نہیں کس کا لکھا ہوا شعر ہے, کوئی قرآن ہے مصائب کا پورا 2 مصروں میں. در نجف ہوتا ہے سفید, یاقوت کا رنگ ہوتا ہے سرخ. مصرے نہیں ہے, کوئی مصائب ہے قرآن. انہوں نے فرمایا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. رویا کرو, ذکر میں رونا عبادت ہے. یہ کوئی ذاکر کی خوشامد نہیں ہوتی آپ کا رونا, ذکر میں رونا عزت ہے. آپ بسم اللہ. جن کے گھر میں کوئی گہوارے والا بچہ ہے وہ اس شعر پہ کم از کم ہائے لازمی کرے. باقیوں کی مرضی ہے, لیکن دوسرے مصرے پہ جس کے گھر میں گہوارے والا بچہ ہے, منت کر رہا ہوں, التماس کر رہا ہوں, اس کی ہائے کم از کم باقیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. میں بسم اللہ کرنا چاہتا. ہر ماں چھاؤں میں بیٹھی, 2 ہی فکرے پڑھنے. ہر ماں چھاؤں میں بیٹھی, پتہ نہیں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. پھر پڑھ دیتا. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت. بہت روئی ہے کائنات علی اصغر, کائنات روئی ہے. یہ بارش کا برسنا علی اصغر پہ گریا ہوتا ہے. نہ سمجھو تو نہ سمجھو, آپ کا مقدر ہے. چونکہ جب بازار کوفہ میں سر پہنچے نا, عیسائی عورت نے سر دیکھے. جب شہزادہ علی اصغر کے سر پہ نگاہ پڑی نا, اور اس نے ارد گرد باغی باغی کا شور سنا, تو ایک ظالم کے دامن میں ہاتھ ڈال کے نا
تڑپ کے اس نے رو کے کہا کیا یہ بھی باقی تھا؟ بس آوازیں بلند ہو جائیں تو قبولیت ہوتی ہے. میر بھائی کی مولا زندگی دراز کرے، یہ قبولیت کی علامت ہے. اس نے کہا کیا یہ بھی باغی تھا؟ ظالموں، اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی تیر مارتا ہے؟ مٹی پہ بیٹھ گئی. 36 عورتیں تھیں. ظالم سے کہتی ہے ایک لمحے کے لیے نا اس معصوم کا سر مجھے دے. اس انداز سے گود میں سر رکھا، کافی دیر سر کو دیکھا. سر دیکھنے کے بعد اس نے چادر اتار کے زمین پہ پھینک دی. بال کھولے، ساتھ والی عورتوں سے کہتے میں مانگتی ہوں دعا. کتنا گریا کرو گے اس فکرے پہ؟ تم کہنا آمین. یہ کہتے مانگ دعا. تڑپ کے کہتے او عیسیٰ کا رب، تجھے واسطہ ہے جناب عیسیٰ کا، میں دعا کر رہی ہوں اس معصوم کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. یا تیسرے محمل سے آواز ضعیفہ، میں ابھی زندہ ہوں، ایک امانت کربلا ایک شام لے کے جا رہی ہوں، میرا اپنا مقدر. بسم اللہ. کوئی غم نہ دے سوائے بسم اللہ سے جی. دو کے دو فکرے وعدہ کیا تھا، 2 فکرے پڑھوں گا. ہر ماں چھاؤں میں بیٹھی، جس کا 18 سال کا بیٹا برچھی کھا کے زمین پہ اترا، وہ ماں بھی چھاؤں پہ بیٹھی. جس کا زین پہ تھا اور ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی چھاؤں میں بیٹھی. کائنات کی انوکھی ماں ہے بی بی رباب. جتنی دیر تک شہادت الیاصغر کے بعد زندہ رہی، نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ چھاؤں میں بیٹھی. کہاں بیٹھتی تھی؟ سوال کر رہا ہوں. یہ بھائی اللہ بیٹھے، میں ان کا فکرہ دہرا رہا ہوں. یہ فکرہ ان کا ہے. بارش میں اور بہت زیادہ دھوپ میں رو کے امام سجاد کہتا تھا بابا ابھی اور کتنے دکھ دیکھنے ہیں. جھولی پھیلا کے دعا کروں گا. جس کی آواز بلند ہو گئی اس جملے پر، جملہ ہی ایسا پڑھ رہا ہوں. کیسے روتی تھی بچوں کو، معافی چاہتا ہوں. دھوپ میں بیٹھ جاتی، مٹی اکٹھی کرتی، 2 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی. ایک قبر پہ لکھتی اصغر، ایک قبر پہ لکھتی سکینہ. کبھی کہتی ہائے اصغر، کبھی کہتی ہائے سکینہ. مختار تخت پہ بیٹھا. ابراہیم بن مالک اشتر نے مدینے آ کے مولا کا سلام کیا. واپس آ کے مختار کو ایک پیغام دیا. مختار تو تخت پہ بیٹھا ہے، میں مولا کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں. ابھی تک آنکھوں میں خون جاری ہے. میں نے پوچھا مولا کوئی حکم ہے؟ تیرا نوکر تخت میں بیٹھ گیا ہے، کوفے کی حکمرانی مل گئی ہے، تیرے قاتلوں کو، تیرے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مار رہا ہے. میں نے سوچا تھا مولا خوش ہوں گے. مولا نے رو کے فرمایا مختار سے کہنا تجھے تخت مبارک ہو، میرا اپنا مقدر، میری ماں ابھی دھوپ سے نہیں اٹھی. شاباش. تھوڑی سی یہ ایک منزل اور اوپر آ گیا گریے میں تو میں چھوڑ گیا منبر. میری ماں ابھی دھوپ میں بیٹھی. مختار تخت سے اترا، رویا. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ تیرے مولا کا پیغام ہے جب الیاصغر کا قاتل مارا جائے نا مجھے اطلاع لازمی دینا. اس نے ڈھونڈ کے حرمل کو بلوایا. تخت سے اتر کے نا حرمل کے قریب آیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس نے کہا او ظالم، کیسا ظلم کیا تھا کربلا میں، کیا ظلم کیا تھا کہ ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی. کتنے تیر چلائے تھے، کتنے قتل کیے تھے. سیدزادوں مجھے معافی دے دیجئے گا، آزادار ہو تم. یہ کہتا ہے زیادہ تیر نہیں چلائے. تو محب آل محمد ہے تو نہ سن. یہ کہتا ہے تجھے قتل کرنے سے پہلے پوچھوں گا لازمی کتنے تیر چلائے تھے میدان میں. ظالم کہتا ہے میں نے 3 ہی تیر چلائے. کہاں کہاں؟ یہ کہتا ہے پہلا تیر میں نے زہرا کے غریب کی پیشانی میں مارا.
بڑا ہوا لیکن اگلا فکر ہے ماتم کا، مرضی تیری اپنی ہے، ہاتھ اگر سینے پہ آ گیا تو میں سمجھوں گا میری دعا بھی قبول ہوگی اور تیری بھی ہوگی۔ پہلا تیر فاطمہ زہرا کے بیٹے کی پیشانی پہ مارا۔ اب مختار نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہا اب بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہتے ہیں مر جائے گا نہ سن، کہتے ہیں میں تم سے انتقام لینے آیا ہوں، تو مجھے بتائے گا کہ دوسرا تیر کب چلایا؟ ظالم کانپ گیا اور کانپتے ہوئے کہتا ہے نہ پوچھ، میں نے تیر ہی ایسا چلایا جس سے عرش بھی ہل گیا۔ کہتا ہے کیسے چلایا تھا؟ کہتا ہے اس وقت چلایا جب ایک جوان مشک بھر کے دریا سے نکلا، میں نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا، اس وقت حسین کی آواز آئی واہ غربتا میری کمر، بسم اللہ۔ تیاری کر، تیاری، ماتم کی تیاری کرنا۔ جو چاہتا ہے کہ دعائیں قبول ہوں، مصائب کے فکرے پڑھنا۔ سر قلم کیا اس نے، میں نہیں پڑھتا سارے تیر، سر قلم کیا، سر بھجوایا مدینے، مولا تک پیغام پہنچا کہ حرمل قتل ہو گیا۔ وہاں آیا بیمار، جہاں تھکی ہوئی ماں دھوپ میں بیٹھی، سیدزادہ ہوں، بچپن سے مصائب سننے کا عادی ہوں، ایسے فکرے پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ تھکی ہوئی ماں کے قریب تھکا ہوا سید آ کے کھڑا ہوا، رو کے کہتا ہے اماں مبارک ہو، حرمل قتل ہو گیا۔ ماں نے سر نہیں اٹھایا، رو کے کہا لاکھ حرمل مارے جائیں میرا کوئی اصغر آتا ہے، میرا کوئی اصغر آ گیا ہے۔ اماں منت کرنے آیا ہوں، کب سے دھوپ میں بیٹھی ہو، نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہو، اماں آج میری منت، میں تیرا بیٹا منت کر، اماں میری زندگی میں ایک لمحے کے لیے چھاؤں میں بیٹھ جا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یوں سر اٹھایا، بیٹے کو دیکھا، کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، میں تیری ماں ہوں، اگر تو مجھے کہنے آیا ہے نا پھر میرا کہنا تو بھی مان۔ کتنا رو گے اس فکرے پر؟ اماں کیا حکم کر؟ آواز سجاد خون رونا تو بند کر، چھاؤں میں میں آ جاتی ہوں۔ اماں یہ خون نہیں رکتا کیوں بیٹا؟ آوازیں میں نے 5 لاکھ کے مجمع میں ماں کو چادر کا سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے، میری ماں کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے، لوگ پتھروں کی بارش میں میری ماں کو مارتے رہے، اماں یہ خون کبھی نہیں رکے گا۔ آوازی پھر میں کیسے چھاؤں میں بیٹھوں؟ میں نے 9 حصوں میں تیرے باپ کی لاش کو دھوپ میں دیکھا ہے، میں نے پیاسے اصغر کو بسم اللہ بولا تمہیں کوئی غم نہ دے، آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، بڑا رو چکے ہو، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، آخری فکرہ سنیے گا، مسلح پر اڑائے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ بی بی زینب عالیہ کو بلایا امام سجاد نے، اماں آج میں منت کرتا ہوں، میری سفارش آپ کریں، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میری ماں چھاؤں میں بیٹھے، میری ماں ایک بار ٹھنڈا پانی پی لے، میں حسین کا زخمی بیٹا ہوں۔ بی بی زینب عالیہ ساتھ چلے، جہاں بی بی رباب بیٹھی، اور میری ماں بہنوں، مولا تمہارے پردوں کی حفاظت فرمائے، مولا تمہارے بچوں کی زندگی دراز کرے، کبھی گہوارے والے بچے کا کام کوئی ماں نہ دیکھے۔ منت کر رہا ہوں اس جملے پہ تم لازمی رو لینا، ان کی مرضی روئے یا نہ روئے۔ بی بی زینب ساتھ آئے، رباب ہمارا کوئی نہیں رہ گیا، یہ جو عباس کھڑا ہے نا تمہارے، عباس بھی یہی ہے، اصغر بھی یہی ہے، اکبر بھی یہی ہے، رو رہا ہے، وقت کا امام ہے، کہہ رہے تو آجا چھاؤں میں۔ جب دیکھا نا علی کی تھکی ہوئی بیٹی کہہ رہی ہے، تلیاں ٹیک کے امام سجاد کی ماں اٹھی، دھوپ سے چھاؤں کی طرف چلنا شروع کیا۔ مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے ایک ہاتھ بی بی زینب کے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ امام سجاد کے ہاتھ میں تھا، ایک قدم ابھی چھاؤں سے دور تھا یا بی بی زینب کی چیخ نکل گئی، آواز سجاد کسے چھاؤں میں لیے جا رہا ہے؟ اماں کیا ہوا؟ کہا تیری ماں تو مر گئی،
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جو اب نہ رو سکے وہ بے شک سر جھکا لے. اس سے بڑا مصائب کوئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میں نے کبھی کسی مخدرہ عصمت کا غسل و کفن نہیں پڑھا، نہ ہی کبھی پڑھنا ہے. علموں کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے مولا کی عزت کی قسم فکرہ یہی ہے. مصائب کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جب غسل و کفن ہوا، بی بی زینب کی آواز، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، یہ تیری ماں ہے جو دنیا سے جا رہی ہے. کربلا سے شام تک جب ساری بیویاں سو جاتی تھی، میں نے کئی مرتبہ دیکھا رات کو اٹھتی تھی تیری ماں، پتہ نہیں چادر میں کیا باندھ کے رکھا ہوا تھا، چادر کھولتی ماتم کرتی. میں نے کئی مرتبہ پوچھا رباب بتا کیا ہے چادر میں؟ کہا میری زندگی میں نہ پوچھو، جب میں مر جاؤں تو دیکھ لینا. آج تیری ماں دنیا سے چلی گئی ہے. سجاد اگر تیری اجازت ہو میں چادر کھول کے دیکھوں کتنا ماتم کر سکتے ہو؟ آواز اماں اجازت ہے. بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی اصغر کی ماں کے چادر کا دامن کھولا. مجھے عباس کے علم کی قسم بی بی زینب عالیہ ماتم کر کے روک کے دے سجاد ماں کی غریبی دیکھ. اماں کیا ہے چادر میں؟ کہا نہ سونا ہے نہ چاندی، اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کے کہتی تھی اللہ جانے اصغر تو کہاں سو رہا ہوگا. ہمارے اہل بیت عقیل محسن نقوی